رکھتے ہو تو ان کے ساتھ انصاف اور عدل سے کام لو، چاروں کے ساتھ انصاف کرو، چاہے ایک رکھو، چاہے 2 رکھو، چاہے 3 رکھو، چاہے 4 رکھو، ایک وقت میں 4 رکھو۔ اچھا، اب چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے آقا سرور کائنات، رحمت دو جہاں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیم کثیرا کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، علم کے لحاظ سے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، وہ سیرت لوگ پڑھتے ہیں۔ میں صرف اپنی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبھی مذہب، سارے قوم کے لوگ جن کو شوق ہوتا ہے نا، جن کو پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے نا، وہ پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات میں نے جیسا بتایا نا کہ اینک، اگر چشمہ ہم جس کلر کا لگائیں گے اسی کلر کا آپ کو دکھے گا۔ تو جو صاف دل اور صاف نگاہ سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ تو سچی بات بولتے ہیں۔ لیکن جو نفرت کی نگاہ سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نا، وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جان بوجھ کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے اوپر عیب ڈھونڈتے ہیں اور لگاتے ہیں۔ انہیں کہیں اور کوئی جگہ تو نہیں ملتی ان کے پورے سیرت میں، ایک جگہ پہ ان کو ملتی ہے کہ ان کی جو ہے کہ ازواج مطہرہ بہت ساری کثرت تھی، ایک ساتھ وہ انہوں نے کئی نکاح کیا۔ ایسا کہنے والے یہ جان لیں، سن لیں، اور ہم اور آپ بھی سمجھ لیں کہ اول تو یہ کہ وہ جو دور جس وقت تھا، یعنی کہ آج سے 1440 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، یا اور اس سے پہلے کی بات کو اگر ہم دیکھیں، یا اس کے بہت آگے بھی، مطلب ادھر کی بھی بات کو اگر ہم دیکھیں، تو ایک زمانہ تھا جہاں کا یہ دستور تھا، فیشن تھا، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی۔ اسے بہادری سمجھا جاتا تھا، اسے مردانگی سمجھا جاتا تھا، اور جبرن بھی رکھا جاتا تھا۔ ایسا کہنے والے جو دشمنان اسلام ہیں، جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں لگاتے ہیں، وہ دشمنان اسلام اپنے ہاں بھی دیکھ لیں نا، ان کی بھی تو پوری اتہاس، پورا ہسٹری پڑا ہوا ہے۔ کھولیں کتاب، دیکھیں کتنی ان کے ہاں کتنی شادیاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں۔ بعض جگہوں پہ تو آپ کو شادیاں کا ذکر ہی نہیں ملے گا، بس بیویاں تھیں۔ بعض جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ ہاں بھائی وہی لیونگ ریلیشن شپ مل جائے گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو خیر، اسلام منع کرتا ہے کہ ہم کسی اور کے بارے میں عیب ڈھونڈیں یا کسی کے بھی بارے میں برا بھلا کہے، ہمارا اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ تو بچ سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جان لیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ازواج، جو بھی بیویاں تھیں، اول تو یہ کہ ہم مسلمانوں کی وہ ماں ہیں، ہم مسلمانوں کی وہ ماں ہیں، وہ اماں ہیں۔ تو اب ہم اگر اس پہ غور کریں تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغام کس کی طرف سے آتا ہے؟ اس رشتے کا پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ وہ اس قدر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروب تھی۔ مروب ہونے کی وجہ یہ کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول تو یہ کہ ان کی جو ایمانداری، سچائی، انصاف اور تمام طرح کی چیزیں مکہ میں مشہور تھی، وہ تو وہ جانتی تھی، سنتی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے بزنس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجی تو بہت متاثر ہوں۔ انہیں لگا کہ یہ ضرور خاص ہے، حالانکہ اس وقت تو ان کو نبوت نہیں ملی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عین جوانی کی 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، مطلب شادی ہو چکا تھا، 2 مرتبہ شادی ہو چکا تھا، جن سے پھر طلاق ہو گیا، وہ شوہر چلے گئے، نہیں رہے، ان سے اولادیں بھی تھی۔ مگر انہوں نے ضرور کچھ سمجھا تو انہوں نے پیغام بھیجا۔ دیکھیے ہمارے حضرت خدیجہ، ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی دانش مندی تھی کہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر کے کتنا بڑا ان کو جو ہے کہ عہدہ مل گیا، کتنا بڑا ان کے ساتھ بہترین ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں ان کی بہتر ہو گئی، پورے مومنوں کی ماں ہو گئی۔ اب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین 25 سال، نکاح کن سے ہو رہے ہیں؟ 40 ایئرس کی عورت سے۔ آپ سمجھ سکتے 40 سال کی عمر میں عورت کیسی ہو جاتی ہوں گی۔ لیکن میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد نہ کہ ان کو خوش رکھے، نہ کہ ان کے ساتھ بہتر ازواج زندگی گزارے، بلکہ اس اطمینان سے گزارے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے اور محبت ان کے دل میں بنی رہی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا نکاح، یاد رہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی، وہ بیوہ تھی عورت سے۔ آپ سمجھ سکتے 40 سال کی عمر میں عورت کیسی ہو جاتی ہوں گی۔ لیکن میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد نہ کہ ان کو خوش رکھے، نہ کہ ان کے ساتھ بہتر ازواج زندگی گزارے، بلکہ اس اطمینان سے گزارے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے اور محبت ان کے دل میں بنی رہی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا نکاح 25 سال رہا، 25 سال رہا۔ اور اس 25 سال میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کون تہمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ جس طرح کی بری طرح سے
یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کی ہو گئی، اس بیچ میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں۔ ان کی ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب ان کی عمر 40 برس تھی، اور پورے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ہر طرح سے ان کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ وہ رحلت فرما گئی، ان کی فوت ہو گئی۔ ان کی فوت پہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی بھی ہوئے تھے، بہت پریشان بھی ہوئے تھے۔ بہرحال پھر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح جو ہوتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مدینہ میں جب مدینہ میں پہنچ گئے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، 2 بیٹیاں تھیں جن کا دیکھ ریکھ کرنا ضروری تھا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، اور پھر ان کو توحید کی دعوت بھی دینی تھی، تو ان بچیوں کو کون دیکھ ریکھ کرتا؟ اس لیے مدینہ کی ہی ایک مسلمان عورت نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کے آئیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ یہ بیوہ تھیں، اب دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی نکاح جو ہوا ہے نا، کوئی بھی شادی انہوں نے کیا ہے نا، اپنی نفسیاتی یا کوئی بھی انسانی فطرتی جو نفسی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے لیے نہیں، سب اللہ کے حکم سے، سب کے سب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ایک طرح سے ان کے پروٹیکشن کے لیے حاضر ہوئے، ان کو پروٹیکٹ کیے، کیونکہ اس زمانے میں جو ودھوا ہوتی تھیں، جو وڈو ہوتی تھیں، یا جو ڈیورسی ہوتی تھی، ان عورتوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے نا لوگ دوسری طرح سے دیکھتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروٹیکٹ کیا اپنے سے نکاح کر کے، اور ان کی تمام بیویاں، ابھی ہم انشاءاللہ اس پر ذکر کریں گے، ساری بیویاں میکسیمم جو ہیں زیادہ سے زیادہ ویڈو تھیں، سوائے ایک کی۔ تو بہرحال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دے کے ایک وہاں کی عورت آئی، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو سن کر کے انہوں نے ہاں تو ضرور کر دیا، مگر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مرضی جاننا چاہیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ اپنے آخری سانس تک رہنا چاہتی ہیں۔ آپ ذہن نشین کریں، اس بات پہ غور کریں، اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 1 سال بلکہ بڑی تھی، یعنی کہ وہ 51 سال کی تھی۔ اب بتائیے یہاں پہ کہاں نفسیات کی ہے؟ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست میں ان سے نکاح ہوا ہمارا حضرت۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور اتنے بڑے دوست تھے کہ وہ اپنا گھر کا مال تو مال کے اپنی جان جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نچھاور کرتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہیں۔
چاہے اچھا کا وقت ہو چاہے برا کا وقت ہو. وہ اس قدر عزیز تھے کہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم کیا کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ چاہتے تھے ہم کیا کر دیں. وہ اپنا گھر کا چاہے مال ہو چاہے کچھ بھی ہو سب چیز ہمارا ختم نچھاور کرنے کے لیے بےقرار رہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں جن میں ایک بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا, ایک بیٹی رہ گئی تھی. تو وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیغام دیا کہ وہ یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو اپنا لیں. اور وہ بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی عمر بہت کم تھی. ٹھیک ہے, کم تھی, لیکن ان کے نکاح ان کے پیغام کا ان کے والد ہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ کے رسول آپ ان سے نکاح کر لیں میری بیٹی سے. ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ اللہ کا بھی حکم ہوا کہ ہاں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر. اللہ کا اس میں بہت بڑا حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا؟ حکمت یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بھی باہری زندگی تھی وہ تو تمام صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, جو آج تک ہم لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں, جان رہے ہیں. لیکن جو گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ باہر کا آدمی تو نہیں جان سکتا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی اندرونی زندگی اور ان کی تمام چیزوں کو بتانے والی اور ہم تک پہنچانے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کی یہی میرے حضور کی, میرے رسول کی جو تمام سنتیں ہیں وہ تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے, چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ باہری. باہری تو ٹھیک ہے, باہر والوں سے مل جائے گی, لیکن اندرونی کیسے ملے گی؟ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک بیوی ایسی ہو جو آگے جا کر کے پوری امت کو بتاوے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح ہو, اور الحمدللہ عمر کے اتنے گیپ ہونے کے باوجود بھی بڑی محبت تھی. بہرحال اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا جب نکاح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے پیچھے رہ جاتے؟ دیکھیے یہ محبت کی بات ہے, یہ رسالت کی بات ہے. یہاں تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ دوڑتے تھے. ہم اور آپ جیسے تھوڑی تھے کہ عقل ہر جگہ دوڑاتے پھرتے, بیوقوفانہ عقل. وہاں کیا تھا کہ ایک ایک نیکی کے لیے تمام صحابہ اکرام دوڑتے تھے. حضور کے لیے مطلب یہ کہہ لیا جائے کہ صلح حدیبیہ میں خود مکہ والوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بنا رہے ہیں, پانی کم تھا, تو ان کے کوہنی سے ٹپکتے پانی سے تمام صحابہ وضو کر رہے ہیں, تو کبھی اس کوہنی سے ٹپکتے پانی سے وضو کر رہے ہیں. یعنی اتنی محبت تھی. ہم اور آپ کیا کریں گے, ہم اور آپ تو خالی دیکھتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری بھی بیٹی ہے حضرت حفصہ
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی زیادہ تھی اور وہ وڈو تھی، وہ بیوہ تھی. مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی، پیغام دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیغام تھا، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انکار کرتے. اور پھر ایک ایک نکاح کے لیے اللہ کا حکم تھا. بھائی ہمارے لیے بھی جب ہم کوئی بڑا فیصلہ لیتے تو ہم کو لیے بھی اسلام کہتا ہے نہیں کہ بھائی استخارہ پڑھو، اللہ سے اجازت لو. اور وہ جو اللہ کے رسول اللہ ہیں جن کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، وہی لے کے آ رہے ہیں، تو ان کا ایک ایک عمل تو اللہ کے حکم کے مطابق ہے نا. تو بہرحال تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی وڈو تھی، ان کی بھی عمر زیادہ تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیورسی تھی. اور اس زمانے میں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ڈیورسی یا وڈو یا بیوہ ایسی عورتیں کو فری نہیں چھوڑا جاتا تھا. وہاں کا کلچر نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. آج بھی اگر آپ تہہ دل سے سوچے تو انصاف کی بات ہوتی ہے کہ بھائی وڈو ہو گئی ہیں یا ڈیورسی ہیں تو ان کا نکاح کرا دیا جائے. صحیح ہے نا، صحیح ہے نا بھائی، حفاظت تو ضروری ہے نا. اچھا، اور ان کے جو بچے ہیں ان کی کفالت بھی ہو جائے. عورت کی حفاظت اور ان کے بچوں کی کفالت دونوں ہو جائے. تو بہرحال تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی عمر زیادہ ہی تو خیر، مگر اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اللہ کے حکم سے، بلکہ یہاں پر یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ یہ نکاح تو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کرا دیا، جس کے وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیویوں سے اکثر بڑے فخر سے کہتی تھی کہ میرا نکاح تو اللہ نے آسمان میں کرایا، فخر کرتی تھی. اور آج کے لوگ جو ہے دنیا کی باتیں کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ تھی، وڈو تھی. اور ان کی بھی عمر کافی زیادہ تھی. ان کے جو شوہر تھے وہ اسلام کے یعنی کہ مکہ میں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اسی وقت وہ ایمان لیے آئے تھے. یہ دونوں ایمان لیے آئے تھے. اور کچھ جنگوں میں ان کے شوہر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں بھی لڑی، جنگ بدر اور شاید جنگ احد میں بھی تھے وہ. بہرحال ان کی شوہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانتے بھی تھے. تو جب وہ شہید ہو گئے ان کے شوہر، تو ان کی جو بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے ایک بچہ بھی تھا، اور بھی بچے تھے، ایک بچہ بہت چھوٹا بھی تھا، تو یہ بالکل اکیلے ہو گئی. تو یہاں پہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا تھا نکاح کا. تو پھر انہوں نے پیغام کو قبول کیا اور نکاح ہو. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تو خود حبشہ کا بادشاہ جو ایمان لا چکا تھا. ایکچولی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح جن سے ہوا تھا پہلا نکاح
وہ شروع میں ایمان لیے تھے اور وہ حبشہ چلے گئے، مگر وہ ذرا ان کو نشے کی عادت تھی اور ان چیزوں میں وہ ایمان سے پھر جو ہے مرتد ہو گئے. انہوں نے پھر اسلام چھوڑ دیا. حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بولتی رہی، روتی رہی، اور پھر اسی حالت میں ان کے شوہر کی موت ہو گئی. تب سے وہ حبشہ کے بادشاہ کے انہی کے اس میں رہی. تو جب حبشہ کے بادشاہ جب ایمان لائے، انہوں نے حبیبہ کو، کیونکہ وہ قریش کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ بھیجا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. وجہ بھی جائز تھی کہ ایک تو ابو سفیان کی بیٹی قریش تھی، مسلمان تھی، تو ان کو عزت دینا لازمی تھا. کسی اور سے تو نکاح نہیں کرا سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے ان کو عزت نوازا. اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیبر فتح ہونے کے بعد مال غنیمت میں آئی تھی، مگر یہ خیبر کے بادشاہ کی بیوی تھی اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. ان کا بہت بڑا رتبہ تھا. صحابہ اکرام کے کہنے پر، تمام صحابہ اکرام کے کہنے پر کہ حضور یہ ایک بڑے باپ کی بیٹی بھی ہے اور ایک بڑے شوہر کی بیوی بھی رہ چکی ہے، ان سے آپ نکاح کر لیں یا اپنے اس میں رکھ لیں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کیا. حضرت جابریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ ویسے تو یہ قید ہو کے آئی تھی، ایک جنگ میں قید ہوئی تھی اور قید میں زندگی گزر جاتی، لیکن میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اور حضرت جابریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے، اس وجہ سے ان کے قبیلے کی 300 سے بھی زیادہ جو لڑکیاں یا جو عورتیں مسلمان کے قید میں آئی تھیں، تمام مسلمانوں نے ان کو آزاد کر دیا. یعنی کہ اس ایک نکاح سے 300 سے بھی زیادہ جو قیدی تھیں ان کو آزاد کر دیا گیا. تو کتنا بڑا شان اور کتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہربانی رہی. تو اس طرح سے اگر ہم لوگ سوچیں تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں تھیں، جو بھی ہماری امائیں تھیں، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو اپنایا تو خاص مقصد اور خاص وجہ سے اپنایا، نہ کہ ان کے پاس کوئی طرح کی نفسیاتی شکار ہو کر کے یا کسی کے خوبصورتی میں مبتلا ہو کر کے اس طرح سے انہوں نے کیا. نہ تو اس طرح سے کہنے والے جو ان کے اوپر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ بھی نعوذ باللہ بولتے ہیں، وہ غلط ہے، تو بالکل مناسب نہیں ہے. اول تو یہ کہ وہ پہلے اچھی طرح سے صاف ٹرانسپیرنٹ چشمہ سے ہمارے اسلام اور سیرت النبی کو پڑھیں، سنیں، جانیں،
اور خود انصاف کرے، اور اس زمانے سے یعنی کہ جس وقت کی بات ہے اس سے وہ کمپیئر کرے اس زمانے میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو ظلم ہوتا تھا، تمام ایک راجا دوسرے راجا کے اوپر چڑھائی کرتا تھا، جیت جاتا تھا تو ہارے ہوئے راجا کی ساری رانیاں ان کے غلام ہو جاتی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عزت بخشی، عزت بخشی۔ جو بیوہ تھی ان کو سرپرستی عطا فرمائی، گارڈینشپ عطا فرمائی۔ جو ان سے معصوم بچے جو یتیم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا، ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا۔ تو ہم لوگ اسلام کو اول تو یہ کہ جانیں سمجھیں، ہمارا اسلام واحد وہ مذہب ہے جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے۔ بہرحال اب بات بہت لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں صحیح سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ دین اسلام پر چلنے کی ہدایت دے، ہمیں علم اور عقل دے، صلاحیت اور قوت دے، رسول اللہ کی طرح زندگی گزارنے کی ہمیں قوت دے، صلاحیت دے، ہدایت دے، اور اسی پر ہمیں چلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔